ہوتا ہے یہ مدنیہ ہیں۔ یہ دونوں باتیں آتی ہیں، بندے کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ کیوں۔ علماء نے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو مکی اور مدنی دونوں کہا جاتا ہے اس بنا پر کہ ان کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، مکہ میں بھی اور اس لیے جو مکی لکھتے ہیں وہ پہلے نزول کو دیکھتے ہیں اور جو مدنی کہتے ہیں وہ دوسری مرتبہ نزول کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک رائے ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو بہرحال زیادہ رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، کیونکہ جس چیز کا ذکر ان میں آیا ہوا ہے خاص کر جادو سے پناہ کا، تو یہ جادو آپ پر ہوا تھا نبی علیہ السلام پر مدینہ منورہ میں۔ اللہ نے اس وقت یہ بطور علاج کے یہ صورتیں آپ کو بتلائی تھی۔ پہلی صورت ہے اس کا اور دوسری دونوں صورتوں کا پہلے سے جو ربط ہے، وہ جوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ کی توحید کو واضح کر کے بیان کرو کہ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کا کوئی خاندان کنبہ برابر کا۔ اس میں صورت میں اللہ نے ان لوگوں کی رد فرمائی ہے سورۃ اخلاص میں جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، جیسے یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹا ہونے کا مطلب وہ یہ لیتے تھے کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ اس وقت پیاروں کو ابن اللہ کے ساتھ بیٹا ہونے سے تعبیر کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ نے اپنے ساتھ اختیار میں شریک بنائے ہیں، اس لیے وہ ابن اللہ کہہ کر، اللہ کا بیٹا کہہ کر وہ ان کی عبادت کرتے تھے، نبیوں کی۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تو ایسی ذات ہے کہ جو نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان اور کنبہ ہے۔ اگلی صورتوں میں کیا بتایا؟ فرمایا کہ جس وقت تم اس طرح کی سرعام کھل کر توحید بتاؤ گے تو لوگ آپ کے دشمن جہاں اور حربے استعمال کرتے ہیں آپ کی مخالفت میں، تو آپ پر جادو بھی کریں گے۔ قل هو اللہ احد کو جب آپ بیان کریں گے تو آپ کے دشمن جو ہے مخالف ہیں، جہاں اور حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ خداؤں کا گستاخ ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں کریں گے اور ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ جادو بھی کریں گے نقصان دینے کے لیے۔ تو آپ کو اس کا علاج بتلا دیا۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ اللہ کی توحید کو سرعام بیان کرو۔ آپ جب توحید بیان کریں گے، یہ اور حربوں کے ساتھ آپ پر کیا کریں گے؟ جادو۔ تو آپ کو جادو کا علاج بتایا ان صورتوں کے ذریعے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ان دونوں صورتوں کا اصل جو خلاصہ ہے، نچوڑ جس کو کہتے ہیں، جو بات یاد رکھنے کی ضروری ہے صورتوں کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے
اللہ یہ بتا رہے ہیں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بطور خلاصہ کے یہ بات بتلائی کہ ہر قسم کی مصیبت میں، ہر قسم کی اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے کیا مانگنی چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے۔ دونوں صورتوں میں کیا بات بتلائی ہے؟ ہر قسم کی مصیبت میں اور شیطان کی طرف سے پریشان کرنے میں پناہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے۔ کس سے؟ اللہ ہی سے۔ ہاں، یہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، تو اسی طرح سارے انسانوں کو یہی حکم ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما کس کس چیز سے۔ اب وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو سب سے بڑی نقصان دہ ہے۔ نمبر 2 بات، ایک تو ہو گیا کہ خلاصہ یہ ہے مصائب سے بچاؤ کے لیے حفاظت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے، ہر قسم کے مسائل میں۔ تو یہ صورتیں اللہ نے بطور علاج کے نازل فرمائی ہیں۔ پہلی صورت میں جسمانی علاج ہے، پہلی صورت میں اس کو کہتے ہیں تحفظ جان۔ دوسری صورت میں تحفظ ایمان۔ جان کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے اور ایمان کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو پہلی صورت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تحفظ جان کے لیے، اور دوسری تحفظ ایمان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل تو کہہ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے، کیا کرو، کیا کہو؟ اعوذ، میں پناہ میں آیا، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ میں کس کی پناہ میں آیا؟ صبح کے رب کی۔ الفلق کا لفظی معنی ہوتا ہے چیرنے والا، پھاڑنے والا۔ تو کس چیز کو چیرنا؟ اس کا معنی خود قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے۔ 7ویں سپارے کے بالکل آخر میں ایک رکوع ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں 2 جگہ اس لفظ کو استعمال کیا۔ ان اللہ فالق الحب، فلق فالق، بے شک اللہ ہی ہے فالق، چیرنے والا، الحب والنوا، دانے کو اور گٹھلی کو۔ کیا مطلب؟ دانے کو چیر کر، گٹھلی کو چیر کر اس سے پودا نکالنا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے فلق۔ دوسرا اسی کے ساتھ آیت ہے فالق الاصباح، جو صبح کو چیر کر لاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اندھیروں کو ختم کر کے سویرا نکالنے والا، وہ کون ہے؟ تو اس لیے معنی یہ کر دیا، اعوذ، میں پناہ میں آیا، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ یا معنی اس سے ہر قسم کے اندھیرے، چاہے وہ کفر شرک کے اندھیرے ہوں یا یہ رات کے اندھیرے ہوں، ان سب کو ختم کرنے والا اللہ، میں اس کی حفاظت میں آیا، اس کی پناہ میں آیا۔ یہ کہو اور اس طرح کرو، من شر ما خلق، من شر، ہر چیز کی شر سے جو اس اللہ نے بنائی، من شر، ہر شر، ما خلق، جو اس اللہ نے، ہم اس سے حفاظت میں آتے ہیں۔ کس کی حفاظت میں؟
جو صبح کا رب ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس شر سے غاسق اندھیرے کی، اذا وقب جس وقت کہ وہ چھا جائے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اندھیرے کی شر سے جب کہ وہ وقب کا معنی ہوتا ہے خوب چھا جائے، سمٹ جائے۔ کیا مطلب؟ جس وقت چاند غائب ہو جائے تو اس وقت جو اندھیرا ہوتا ہے رات کا، اس اندھیرے کی شر سے اللہ ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ یہ بھی دعا کرو۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اندھیرے میں بہت ساری چیزیں نقصان دینے والی آ جاتی ہیں، اس میں چور بھی ہوتے ہیں، ڈاکو، اسی طرح سانپ، یہ اٹھوئے وغیرہ، یہ ساری چیزیں نقصان دہ رات کو نکلتی ہیں۔ اللہ اس شر سے ہم کو کیا کر دے؟ محفوظ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان پھونکنے والوں کی شر سے۔ نفاسات کا معنی ہے پھونکنے والیاں، جماعتیں یا عورتیں، یا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نفوس ہے، کوئی بھی ہوں جو پھونکتی ہیں کس میں؟ فی العقد، گروہ میں۔ ان عورتوں کی شر سے یا ان جماعتوں کی شر سے اللہ ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں جو گروہ میں پھونکتی ہیں۔ گریں کیسے؟ وہ یہ ہے جس طرح دیکھیں نا، یہ آج کل بھی بس گٹ جس کو کہتے ہیں، گٹ دھاگے میں گنا شنا پا کے پھونکا مار کے جادو کرنے والی عورتیں ہوں یا جماعتیں ہوں، اللہ ان کی شر سے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ تیری پناہ میں آتے ہیں، ان کی شر سے بھی تو ہمیں بچا۔ اب نفاسات کہاں ہے؟ تو نفاسات کا معنی میں نے کیا جماعتیں یا عورتیں۔ عورتیں کیا بعض مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کہ زیادہ یہ جادو ٹونا یہ عورتوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ اللہ ان کی شر سے ہمیں بچا۔ حضور پاک علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا تھا، اسی وقت یہ علاج بتلایا گیا۔ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ان سے جادو کروایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے علاج کے طور پر یہ آیتیں، یہ صورتیں اتار کر بتایا کہ یہ پڑھیں آپ اور اس سے اپنے آپ پر دم کریں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ عام طور پر چونکہ یہ کام ایسی عورتوں کا ہوتا ہے یا کچھ جماعتیں بن جاتی ہیں، اس لیے کہا اللہ ان کی شر سے بھی بچا۔ بعض جگہ یہ جو عام کام شروع ہو گیا جادو کا، جادو کرنے والا، کرانے والا، بعض ایسی صورتیں ہیں کہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں کفر شرک کے کلمات اختیار کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اللہ کی، قرآن کی توہین کی جاتی ہے جادو میں، گندگی میں، پلیتی میں رہ کر یہ کام لوگ کرتے ہیں۔ عام طبقہ یہ عیسائیوں میں یہ کام کرنے والے، پھر اس کے بعد یہ شیعہ طبقہ یہ کرتے ہیں، یا یہ دوسرے لوگ جو بے دین قسم کے ملنگ بنے ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور اس طرح پھر کچھ عورتیں بھی ہیں جو اس کام میں لگتی ہیں۔ تو اس سے اللہ نے کہا یہ بڑی شر ہے، تو اللہ نے نبی کو کہا کہ آپ اس میں اللہ کی حفاظت کا سوال کریں، اللہ آپ کو بچائے گا۔ ہر آدمی کو یہ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں یا یہ 3 صورتیں قل هو اللہ احد سمیت پڑھتے، حدیث میں آتا ہے، پھر اپنے آپ پر ہاتھوں پہ پھونک کر سارے ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ جس وقت حضور بیمار ہوئے، آپ کمزور ہو گئے تھے،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان صورتوں کو پڑھ دی، حضور کے ہاتھوں پر پھونک کر، نبی کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ تو یہ علاج بتلا لیا ہے۔ تو یہ تعویذات بھی غلط کرنا، یہ اسی میں آتا ہے، یہ شر ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جی، کئی لوگ آ جاتے ہیں، وہ جی تعویذ کرو نکل آئے ہونا کہ وے آپ کسی ہوتے کرائے ہونے تے وہ پھر نکل آنے نے تے پھر شک پہ ہوئے نے بھول گئے نے تے وہ پھر جی تعویذ ہو گئے نے تے ہن کدی کس کول دوڑنا کدی کس کول دوڑنا، لوگاں نے دکاناں پائیاں پیاں تو بس شک لوگاں پائے پہ نے، کوئی پیا کہ کسی دے جادو پہ کرنا ہے، کسی دے کوئی جن پہ پانا ہے۔ یہ سارے کام جڑے نے یہ دھوکے والے نے۔ علاج اللہ نے دس چھوڑیا، اگر کوئی اس طرح دا کسی یہاں بیماری ہوئے تو یہ علاج صورتاں دا کر کے اپنے آپ سے پڑھ کے دم کرے تو اللہ پاک حفاظت فرما دے سی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے اللہ ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں حسد کرنے والے کی شر سے۔ اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے، جب وہ حسد کرنے حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کسی کے پاس اچھی چیز ہو، دوسرا بندہ یہ چاہت رکھے اس سے یہ ختم ہو جائے مجھے مل جائے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی شاید اچھی دیکھ کر آدمی سڑنا رہے، ایک ایوے حسد ہے۔ کسی دا علم، کسی دی آواز، کسی دے پاس مال، اولاد، اس اللہ دیا نعمتاں کسی یا ملیا نے، دوسرا بندہ یہ کرے کہ اس کو لے کیوں نے، یہ حسد ہے، یہ جائز فرمایا۔ اس حسد کی بنا تے جس وقت بندہ اگلے ہاں نقصان دینا چاہے کہ اللہ اس دے حسد دی شر کو بھی اساں کے رکھ محفوظ رکھ۔ یہ دعا ہے۔ تو گویا یہ سارا کس کا علاج ہویا؟ جسمانی۔ یہ تحفظ کس نہ ہویا؟ جسم نہ۔ اگلی صورت ہے اس کے اندر علاج کس نہ؟ ایمان نہ۔ تحفظ کس نہ؟ ایمان نہ۔ پہلی صورت کے اندر دیکھو اللہ نے ایک صفت بیان ہوئی ہے رب الفلق، آگے جڑیاں شرح نے وہ ایک من شر ما خلق، عام طور پہ ہر شر، پھر خاص اندھیرے دی شر، پھونکا مارنے والی گرہ دے اندر انہاں دی شر، اور حسد کرنے والے دی شر۔ یہ ایک اللہ رب دی صفت، رب آئی صفت ترے شرح خصوصیت نال بیان کیتیاں۔ اگلی صورت کے اندر اللہ نے ترے صفتاں اپنیاں بیان کیتیاں اور ایک شر بیان کی۔ وہ شر کے وے شیطان دی شر جڑا ایمان خراب کرنا ہے۔ اس واسطے اس شر بہت بڑی ہے کہ اللہ نے اپنیاں ترے صفتاں اس مقام پہ ذکر کیتیاں نے۔ تو جان دے نقصان تو بھی زیادہ بڑا نقصان ایمان نہ ہے۔ اس واسطے ایمان دے تحفظ واسطے اللہ نے اپنے ترے صفات دسیاں نے، انہاں ذکر کر کے اللہ بتا دینے کہ تسی کہو کہ اللہ اس شر شیطان تو اساں کی رکھ محفوظ رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ میرے نبی، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی۔ دیکھو قرآن پاک شروع ہوا، وہاں بھی اللہ نے لفظ استعمال کیا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے بتایا تھا کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ہر چیز کو پالنے والا وہ صرف رب ہے۔ تو آخر میں بھی آ کر یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں پہلا لفظ استعمال کیا رب الفلق رب الناس، بات ختم ہوتے ہوئے پالنے والا بھی وہی ہے اور پناہ دینے والا بھی وہی ہے۔ پورے قرآن کو گویا کہ آخر میں اور ابتدا میں اس لفظ کو ذکر کر نچوڑ کے طور پر بتا دیا
کہ سارا قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ ہر ایک کو پالنے والا صرف کون ہے؟ ہاں، جو رب ہے لوگوں کا۔ دوسری صفت مالک الناس، بادشاہ ہے لوگوں کا۔ تیسری صفت الہ الناس، معبود ہے لوگوں کا۔ میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ لوگوں کے رب کے، لوگوں کے بادشاہ کے، لوگوں کے۔ دیکھنا، توحید کے 3 درجے ہیں، توحید کے 3 درجے ہیں، وہ تینوں کو اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ کتنے درجے ہیں توحید کے؟ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ رب الناس، کہ پالنے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب الناس میں کیا بیان کیا؟ پالنے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ آگے مالک الناس، سب کا مالک، بادشاہ، اختیار والا بھی کون ہے؟ الہ الناس، یہ درجہ ہو گیا تیسرا۔ معنی یہ ہے کہ سب کی حاجات، سب کو حاجات میں، ضرورتوں میں غیبانہ پکارنا، یہ بھی صرف کون ہے؟ اپنی ضرورتوں میں غائبانہ پکار کے لائق بھی صرف کون ہے؟ یہ توحید کے 3 درجے ہیں کہ ساری کائنات کا پالنے والا، بنانے والا کون؟ پھر اس پر، سب پر حقیقی حکومت کرنے والا صرف کون؟ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے والا بھی صرف کون؟ اللہ۔ بس یہ اللہ نے آخر میں آ کر تینوں توحید کے درجے بیان کیے، اور پھر فرمایا من شر الوسواس، ہم رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پناہ میں آتے ہیں، من شر الوسواس، اس شر، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، من شر وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، الخناس، جو چھپنے والا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والا کون؟ جو کہ چھپنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان۔ دیکھو، انسان کو گمراہ کرتا ہے، دل میں برے خیال لاتا ہے، لیکن سامنے نہیں ہوتا، چھپ کر۔ تو یہ صفت اس شیطان کی ہے کہ چھپ کر بندے کو نقصان دیتا ہے۔ دشمن سامنے ہو، اس سے بندہ بچاؤ کر لیتا ہے، لیکن چھپا ہوا ہو تو اس کی وار سے بندہ بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو شیطان انسان کا سب سے بڑا اور چھپا ہوا ہے۔ برے برے خیال، بریاں چیزاں، اچھائی سے روکنا، یہ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ 3 صفتوں کے ذکر کرنے کے ساتھ کہا اللہ تو ہی بچانے والی ذات ہے اس شیطان کی شر سے، جو چھپ کے شر کرتا ہے، اس سے ہمیں کیا رکھ؟ محفوظ رکھ۔ الذی یوسوسو، وہ شیطان، وہ خناس، یوسوسو، جو خیال ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے، یہ کون ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے دل میں لوگوں کے چھپ کر؟ فرمایا وہ کس سے ہو؟ من الجنۃ، جنوں سے ہو، والناس، اور لوگوں سے، آدمیوں سے ہو۔ اصل شیطان جو ہے وہ کس قوم سے ہے؟ جنوں سے ہے۔ وہ جنوں سے ہے، ناری ہے، آگ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ انسانوں میں اس والا کام کریں تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ شیطان بن جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ دیا اللہ ہمیں وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے محفوظ فرما، چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والے جنوں سے ہوں یا کس سے ہوں؟ لوگوں سے ہوں۔ تو جو بندہ انسان ہو کے کام شیطانی کرے تو گویا وہ بھی کیا بن گیا؟ شیطان بن گیا۔ اللہ اس کی شر سے بھی ہمیں کیا کرو؟ محفوظ فرما دو۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو طریقہ بتلایا ہے، جسمانی علاج کا بھی اور روحانی علاج کا بھی، ایمان کی حفاظت بھی اور جان کی بھی حفاظت ہے۔ تو آدمی اپنے آپ پر
بچوں پر یہ دم کر دے تو اللہ ان تمام شروں سے کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ یہ آخر صورت ہے۔ قرآن پاک پورا بیان کرو، ظاہر ہے کہ مخالف دشمن کافر مخالفت کریں گے، تکلیف دیں گے، تو آخر میں اس کا کیا کر دیا؟ علاج بتلا دیا، ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بتلا دیا کہ جو بھی کوئی پریشانی مصیبت لائق ہو تو اس میں پکارنا کس کو چاہیے؟ توجہ کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ خود اللہ اپنے نبی کو یہ بتلاتے ہیں تو پھر ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے۔ سورہ الحجرات۔ اب یہ جو صورتیں چھوٹی پڑی ہیں پہلے اس لیے کہ ان کا ذرا یاد کرنا آسان ہوگا، یہ اس سے عقیدہ بھی بنتا ہے۔ تو دو چیزیں ان صورتوں میں زیادہ آئی ہیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا جو ہے دنیا کے عارضی ہونے کا بیان۔ اللہ کی توحید اور دنیا کے، وہی قیامت آئے گی، دنیا فنا ہوگی، بندوں کا حساب و کتاب ہوگا اور وہاں پر نتیجے مرتب ہوں گے۔ امتحان دنیا کی زندگی میں تیاری کرنی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ سورہ حجرات 26 پارہ، 26 پارہ آدھے سے آگے۔ سورہ فتح کے بعد مل گئی صورت۔ اب اس بات کو سمجھو کہ یہ صورت پوری جو ہے اس میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے، وہ مضمون ذہن میں رکھ کر ترجمہ پڑھو تو پھر بات ذرا آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ اصل طریقہ کار پڑھنے کا پڑھانے کا قرآن کا یہ ہے کہ بندہ قرآن کا خلاصہ سمجھے۔ قرآن پاک یعنی اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کچھ ایسے قوانین اصول بیان کر رہے ہیں اس صورت میں جن سے مسلمانوں میں اتفاق اور نظم اچھا بن سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے ایسے اصول بیان کیے، قانون بیان کیے جن پر عمل کرنے سے مسلمانوں میں آپس کے اندر اتفاق اور نظم اچھا بن سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں، صحیح طریقے پر نظم بھی ہو اور اتفاق بھی قائم ہو، تو اس سے بڑے فوائد آتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے اچھے نظم کے لیے، اچھی زندگی آپس میں گزارنے کے لیے، اتفاق سے رہنے کے لیے اصول بتلائے ہیں۔ ان اصولوں کو اپناؤ، آپس میں اتفاق رہے گا، برکت آئے گی۔ ایسے ہی گھر کا نظام، ملک کا نظام کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب یہ ہے سورۃ حجرات میں کیا بیان ہے؟ تو چند اصول ہیں جس سے باہمی طور پر آپس میں اتفاق بنتا ہے، اور اتفاق بہت بڑی دولت ہے۔
گھر میں آپس کے اندر اتفاق ہو، ملک کا آپس میں لوگوں کا اتفاق ہو، یہ بہت اچھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو اسلام آپس میں اتفاق سے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ صورت میں چند اصول آئیں گے، 7 اصول ہیں، 7 قانون سمجھیں، 7 اصول۔ 2 ایسے ہیں جن میں نبی علیہ السلام کے آداب کا ذکر ہے، اور 5 وہ ہیں کہ جو انسان اختیار کریں تو اللہ نظم کو اچھا بنائیں گے اور آپس میں اتفاق بھی رہے گا۔ اب وہ ایک ایک ساتھ دیکھتے جائیں۔ مضمون ذہن میں آ گیا نا؟ ہاں، تو یہ اتفاق بنانے کے لیے اصول ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں 2 چیزیں بیان کی ہیں جن کا تعلق نبی کے ادب سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بے ادبی کرنے سے بندہ نقصان پاتا ہے۔ جو اللہ کے شعائر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1، قرآن پاک 2، خانہ کعبہ 3 اور نماز 4۔ اللہ کے شعائر قرآن میں ایک جگہ 17ویں سپارے میں آتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو میں نے کہا بڑے بڑے شاعر کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اللہ کا رسول، نمبر 2 قرآن پاک، نمبر 3، نمبر 4۔ ان چاروں کے میں سے کسی کی بھی توہین کرو، ایمان کا نقصان ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم اس وقت جب آپ موجود تھے تب، آج بھی ان کا نام، ان کی کسی طرح کوئی گستاخی یا ان کی باتوں کی گستاخی، یہ انسان کو ایمان کے لحاظ سے نقصان دیتی ہے۔ اس لیے ان کی تعظیم ضروری ہے۔ قرآن پاک ہے، اللہ کی کلام ہے۔ یہ جو ہمارے پاس کاغذوں پہ لکھے ہوئے اس کے نقوش ہیں، ان کی بھی توہین کرنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں مسلمان اس کا ادب کرتے ہیں، نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اسی طریقے سے اس کے نیچے رکھ کر اوپر بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ اس کی بے ادبی کسی طرح بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پاک بندہ نہ ہو اس کو ہاتھ لگانا یہ بھی جائز نہیں، یہ اس کی بے ادبی بنتی ہے۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف یہاں بھی بیٹھ کر اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ بے ادبی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ ایسے ہی مطلب ہے اس کی بے ادبی سے بچانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت انسان پیشاب وغیرہ کرے، صدر کھلا ہوا ہو، غسل کرے، تو فرمایا کہ پیٹھ یا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو نہیں ہونا چاہیے۔ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها۔ خانہ کعبہ کی طرف پیشاب کی صورت میں نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ یہ آداب نبی پاک علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ تو ایسے ہی نماز ہے، یہ بھی ایک اللہ کا خاص حکم ہے، تو اس سے بھی کسی طرح مزاح یا کوئی اس کی گستاخی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں بیان کی، 2 ادب بیان کیے نبی پاک علیہ السلام کے، 2 قانون ہوئے ہیں، پھر آگے اور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں زیادہ احکام بیان ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں خطاب ایمان والوں کو ہے، یہاں ایمان والوں کو باتیں بتائی جا رہی ہیں
یہ کافروں کے لیے نہیں ہے. کافروں کے لیے تو وہ حکم ہوتا ہے پہلے ایمان لاؤ، ایمان کے بعد پھر اگلی باتیں ہیں. لیکن ان کو ایمان ہی نہیں ہوتا تو باقی ان کے لیے حکم کہ تم یہ نیکی کرو، وہ کیسے، وہ نہیں، ان کی نیکی بنتی نہیں ہے. اس لیے یہاں پر اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ، مت آگے بڑھو، لا تقدموا آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ، اللہ سے، ورسول ہی اور اس کے، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو؟ رسول اللہ سے جن وقت خطاب تھا صحابہ، وہ آگے بڑھنا تو ہو سکتا تھا کہ رسول پیچھے چلے اور تم آگے چلو، اس طرح نہ کرو، یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے رسول اللہ کے لیے بڑوں کے آگے چلنے کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. پیچھے پیچھے اب شاگرد استاد کے آگے چلے تو کہتے ہیں بے ادب ہے، بیٹا باپ کے آگے چلے تو کہتے ہیں بے ادب ہے. تو اس چیز کو بھی ملحوظ رکھا گیا کہ بے ادبی والی صورت نہ بناؤ. آج کل ذرا یہ بھی ہو گیا ہے کہ نکاح بڑا کوئی بھی نہیں، حالانکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی بڑوں کا ادب کرنا ضروری ہے. اس چلنے میں بھی کہا کہ ان کے آگے نکلو گے، رسول اللہ بڑے ہیں، تم چھوٹے ہو. استاد بڑا ہوتا ہے مقام کے لحاظ سے، شاگرد چھوٹا ہوتا ہے. باپ بڑا ہوتا ہے، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو پیچھے رہنا چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے. اس میں ادب ہوتا ہے. خاوند درجے کے لحاظ سے عورت سے بڑا ہے. الرجال قوامون علی النساء. لیکن نئی تہذیب تو یہ ہے کہ آج کل زنانی اگے ہو نہیں ہے تو جانا پیچھے ٹوڑنا ہونا ہے. پھیلی لائی بازارے میں جو صحیح قیمتی شہر ہے وہ کرنے سے اگے اگے پہنچی پیا. تو یہ چیز جو ہے بے ادبی میں آتی ہے. اللہ یہ آداب سکھاتے ہیں. تو اللہ سے آگے بڑھنا اب وہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. مطلب کیا ہے کہ ان کے حکم کے خلاف نہ کرو. کوئی بات اللہ نے کہی، رسول اللہ نے کہی، تم اس کے مقابلے میں اپنا فیصلہ نہ لاؤ. یہ کیا کرنا ہوگا؟ آگے بڑھنا ہوگا. تو آداب سکھا دیے. اللہ رسول کا ادب یہ ہے کہ بھائی ان کی بات کے خلاف تم بات نہ کرو. اس طرح قانون کو مانو، اتفاق بھی ہوگا اور برکت بھی آئے گی. لا تقدموا بین یدی اللہ، مت آگے بڑھو اللہ کے، ورسول ہی اور اس کے رسول کے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا. کیا مطلب ہے؟ تقوی معنی ہوتا ہے ڈرنا. یہ بات دل کی ہے. اب دل کی بات کو بھی اللہ جانتا ہے. سمیع ہے، کوئی بات کرو گے سنتا ہے، نہیں کرو دل میں رکھو گے پھر بھی جانتا ہے. ان اللہ سمیع، ہاں اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. سنتے ہم بھی ہیں، جانتے ہم بھی ہیں، لیکن اللہ کا سننا اور جاننا مخلوق کے سننے جاننے سے کیا ہے؟ بالکل علیحدہ ہے. کیسے؟ اللہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے. ہم ہر وقت ہر ایک کی نہیں سنتے. تھوڑا سا دور کوئی بات کرے تو ہم سنتے ہیں. اللہ تو جہاں سے بھی کوئی بات کرے، ان اللہ قریب، اللہ بالکل قریب ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے. اور علیم، ہر ایک کو. ہم کچھ جانتے ہیں جو ہمارے سامنے آ جائے، دیکھ لیں یا سن لیں، لیکن اللہ سننے ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر ایک کو. اس کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ چھپی ہوئی ہو. یہ اللہ کی صفت ہے. دوسرا ادب، یا ایھا یہ قانون نمبر 2 ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم،
مت اونچا کرو، بلند کرو اپنے آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے۔ پہلا قانون کیا، دوسرا قانون کیا ہو گیا؟ نبی کا ادب کرو، ان کی آواز پر تم اپنی آواز کو اونچا۔ حضور کی محفل میں بیٹھے ہو تو پھر ایسی باتیں نہ کرو کہ حضور کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ چھوٹے کو نہیں چاہیے کہ بڑوں کی موجودگی میں اونچی آوازیں نکالے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ تم نہ اونچا کرو لہو اس کے لیے بات کو، کجار بعضکم، جس طرح اونچا کرتا ہے بعض تمہارا، لبعضن کس کے لیے؟ ہاں، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو تو ایک دوسرے کو اونچی کرنے کی کوشش کرنے ہو، دبان واسطے یا کچھ کرنے واسطے، نبی کے سامنے اس طرح نہ کرو۔ نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، یہ کہ ضائع ہو جائیں گے تمہارے عمل، تمہاری نیکیاں۔ اگر اس طرح کی بے ادبی کی تو تمہاری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ تو اس بے ادبی سے بچو۔ دین الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، بڑوں کا ادب، ہر چیز کے اندر خیال کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس سے اتفاق رہتا ہے، اس سے اچھا نظم بنے گا۔ جب تم نبی کی تعظیم کرو گے اللہ تمہیں اچھائیاں دیں گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اب اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آوازیں اپنی اونچی نہیں کرتے بلکہ ادباً اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم، جو پست رکھتے ہیں، ہاں جی آہستہ بولتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اصواتهم اپنے آوازوں کو، عند رسول اللہ، کس کے پاس؟ ہاں، جو حضور کی محفل میں اپنے آواز کو پست رکھتے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ اور آل بیت۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، واسطے ادب کے، تقوی واسطے تقوی کے، اللہ نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا۔ امتحان کا معنی کیا ہے؟ صاف کر، امتحان لیا یعنی صاف کیا، واسطے تقوی کے، ان کے اندر اللہ نے تقوی اور ادب رکھ دیا، تب ہی تو وہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے۔ اب ان کو فائدہ کیا ملے گا؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور ثواب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ اللہ گناہوں کو بھی کچھ غلطی کوتاہی معاف کر دیں گے اور بہت بڑا ثواب بھی عطا کریں گے جو اپنے نبی کے ادب کو ملحوظ رکھے، اپنے نبی کے ادب کو۔ ہاں جی، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ دیہاتی ایسے تھے، ان کو پورا دین کا پتہ نہ تھا، وہ آئے اور حضور کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دینے لگے، ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں تجھ کو، من وراء الحجرات، دیوار کے پیچھے سے۔ حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، وراء الحجرات حجرے کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر وہ عقل مند نہیں۔ یہ کچھ دیہاتی لوگ تھے، حضور کے پاس آئے نا، باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اخرج الینا یا محمد، اے محمد ہمارے پاس آئیے، گھر سے باہر آئیے، جس طرح ہم باہر کھڑے ہو کر کہیں ذرا باہر آؤ جی، تو اس طرح انہوں نے اونچا آواز دیا لیکن نام لے کر کیا، اخرج الینا یا محمد۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا عقل، یہ لا علم تھے بیچارے، انہوں نے اس طرح کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نبی کے آنے کی انتظار کرتے اور ادب کے ساتھ آپ کی صفتوں کو ذکر کرتے۔ وہ کہنے لگے یا محمد، یہ نام لیا ہے، یہ ٹھیک
حضور کا ادب اتنا ہے، اللہ نے سکھایا، پورے قرآن آپ پڑھیں نا تو کسی جگہ بھی اللہ نے بھی، اللہ کہ اللہ سے بہت بڑا ہے، حضور کو یا محمد کہہ کر اللہ نے نہیں پکارا۔ یہ کہا ہے کبھی یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یعنی صفتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو بڑے بندے کو چھوٹا اگر نام لے تو یہ بے ادبی بنتی ہے، بڑا اگر نام بھی لے تو بے ادبی نہیں بنتی۔ باپ بیٹے کا نام لے کر پکارتا ہے، لیکن بیٹا اگر باپ کا کیا لے، نام لے تو کیا کہتے ہیں؟ آج کل ہو گیا ہے وہی کر گئی، مطلب بڑے بھی لوگ پکارنے نے، اور نئی تہذیب ہے جی، بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے نے جی، تو وہ ابے حقیقت ہے، اصل سے پڑھے ابے حقیقت ہے، اس میں ڈنگوری رکھے۔ یہ ساری بے ادبی کے جملے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کہا کہ اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ان کی کامیابی کے لیے اللہ نے قانون بتایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ صبروا، تھوڑا صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم، تو نکل آتا ان کی طرف، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لا علمی کی وجہ سے یہ ہوا، اللہ ان کو بھی کیا کرے گا، معاف، جب سمجھ گئے نادم ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ہو گئے دو قانون، ایک پہلا آیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، دعا لا ترفعوا، دونوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ کی بے ادبی سے اپنے آپ کو، ان کے قانون کے مقابلے میں اپنی بات نہ کرو، اور ان کے آواز سے اپنے آواز کو اونچا نہ کرو۔ دو قانون ہو گئے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے۔ اب اگلا قانون، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ قانون کیا ہے؟ اگر کوئی بات مشہور ہو جائے، تمہیں کوئی اگر آ کر کوئی بات کہتا ہے کہ فلاں قوم نے، فلاں بندے نے یہ کیا ہے، تو جب تک خبر کی بات کی پوری تحقیق نہ کرو، اس پر کوئی عمل نہ کرو۔ ہوتا ہے وہ جی فلانا تیرے بارے چ جو پیا کہہ رہا ہے، تو بغیر کسی گلا تحقیق دے بندہ اس سے پیچھے لگ پے تو ظاہر نقصان ہوگا نا۔ تو اس لیے جب تک کسی خبر کی، کسی بات کی پوری تسلی نہ ہو جائے، اس کے پر عمل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ قانون اگر ہو تو ہم یہ نا، وہ آتے ہیں بس کوئی گل ہوئی ہے تو مشہور ہے ساڑھے کو، کنے نہیں دیکھا کتے پیچھے دوڑ پہ ہوئے بندہ، تو یہ تو جڑا نقصان ہی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کہ کوئی خبر بھی ہو، اس کی پہلے تحقیق کر لو کہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہ گار، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، بس خوب تحقیق کر لیا کرو کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ان تصیبوا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم پہنچ جاؤ، قوماً، کسی ایسی قوم پر، بجہالت، ساتھ نادانی کے، ناسمجھی کے، فتصبحوا، پھر ہو جاؤ تم اس پر، ما فعلتم، جو تم نے کیا، نادمین، شرمندہ، ندامت کرنے والے۔ تو معنی یہ ہے کسی نے کسی کے بارے میں آ کر آپ کو کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یا وہ یہ کر رہا ہے، آپ بغیر تحقیق کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں یا اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، حالانکہ اس نے وہ کام نہ کیا ہو، تو بعد میں تمہیں کیا ہوگی؟ ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ میں نے کیوں کیا ہے۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اس قانون کو اپناؤ کہ کوئی بات اس طرح کی پہنچے تو اس کی کیا کر لو، پہلے تحقیق کر لو۔ یہ قانون ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہاں جی، جان لو
اسی کے ساتھ ہے جان لو ان فیکم رسول اللہ، بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے۔ یہ کن کو کہا؟ رسول کن میں تھے؟ صحابہ اکرام میں، ان کو بات کی جا رہی تھی۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس رسول تو نہیں ہے، لیکن رسول کی باتیں ہیں، رسول کے بتائے ہوئے قانون ہیں۔ رسول تو نہیں ہے لیکن رسول کے قانون، اصول، حدیثیں موجود ہیں۔ تو جس طرح حضور کی موجودگی میں ان کی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، حضور چلے گئے ہیں تو اب بھی ان کی باتوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، جب اللہ کا رسول تم میں ہے تو پھر چاہیے کہ تم رسول کی تابعداری کرو۔ تم رسول کی یہ نہ کرو کہ تمہاری وہ تابعداری کرے، تمہیں چاہیے کہ تم رسول کی مانو۔ یہ نہ کرو کہ رسول کو اپنی منواؤ۔ کیوں؟ اگر رسول تمہاری باتیں ماننے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے ہی کیا ہوگی؟ مشقتیں ہوں گی، اللہ ناراض ہوگا۔ لو یطیعکم، اگر وہ رسول تمہاری باتیں ماننے لگ جائے، فی کثیر من الامر، بہت ساری باتوں میں، لعنتم، تو البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، پھر تم اس لیے اپنی نہ مناؤ، رسول کی مانو۔ قانون کیا ہوا؟ اپنی نہ مناؤ، اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کا رسول دیا ہے تو پھر اس کی مانو نا، اپنی بات نہ مناؤ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے حببہ، پسند کیا، الیکم، تمہاری طرف، ایمان کو۔ اللہ ان صحابہ کی تعریف کرتا ہے جن کے پاس رسول ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی نبی کی تابعداری کرو گے، اللہ ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کرے گا۔ وَزَيَّنَهُ، اور اللہ نے خوبصورت بنا دیا اس ایمان کو، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ یہ کن کو کہا جائے؟ کم، حبب الیکم، تم کون ہیں؟ صحابہ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پسند کر دیا ہے۔ یعنی اس طرح معنی کرتے ہیں ذوقی کہ ایمان بھی صحابہ کے دلوں میں خوبصورت بن گیا، ان کے دل اس سے کیا ہو گئے؟ خوبصورت۔ اس لیے جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا ہے، اب ان کے ایمان پر کوئی شک کرے، جیسے کہ آج شیعہ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہاں، تو پھر ان کا بھی ایمان کوئی باقی نہیں رہتا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اس اللہ نے ناپسند بنا دیا تمہارے پاس الکفر، کفر کو، یعنی صحابہ کو ایمان پسند ہو گیا، کفر کیا ہو گیا؟ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ کہ وہ نبی کی ہر بات میں کیا کرتے تھے؟ تابعداری کرتے تھے، اپنی نہیں مناتے تھے، کس کی مانتے تھے؟ نبی کی تابعداری بھی، نبی کا ادب بھی کرتے تھے۔ والفسوق، اور اللہ نے ناپسند کر دیا تمہارے لیے الفسوق، گناہ، والعصیان، اور نافرمانی۔ کفر، فسوق، گناہ، عصیان، نافرمانی۔ اولئک هم الراشدون، وہی لوگ ہیں الراشدون، اچھے راستے پر، نیکی پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو حضور کے پاس موجود تھے با ادب، ان کو اللہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ کیا؟ کہ اللہ نے ان کو ایمان پسند کرا دیا، کفر ان کو ناپسند کر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بندے کو ایمان سے محبت ہو جائے، کفر سے نفرت آ جائے، وہ سمجھے کہ اس کو اللہ کا فضل ملا، اللہ کا اس پر کیا ہو گیا؟ احسان ہوا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ جاننے والے، حکمت والے۔ دو قانون ہو گئے جو حضور کے ادب کے ساتھ ہیں۔ ایک قانون یہ آ گیا کہ بھائی ایسی خبر جو آئے
جب تک اس کی تحقیق نہ کرو اس پر عمل نہ کرو. اور اگلی بات یہ آ گئی تم نبی کی مانو اپنی نبی کو نہ منواؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. اگلا قانون وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کبھی کے بعد دو ان مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، ہو جاتا ہے بات خدشات کی بنا پر، دو جماعتوں میں یا دو فردوں میں لڑائی ہو جائے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس طرح کرو ان میں صلح کراؤ. اب تماشائی نہ بنو بلکہ ان کی کیا کرو، دو بندوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، دوسروں کو چاہیے مسلمانوں کو کہ ان میں صلح کرائی جائے. دو جماعتوں میں پارٹیوں میں لڑائی ہو سکتی ہے مسلمانوں کی، ان میں صلح کرانی چاہیے. اگر ایک فریق زیادتی کرتا ہے، نہیں مانتا صلح کرنے کو، تو پھر فرمایا کہ تم اس کے مخالف ہو کر دوسرے کے ساتھ ہو کر اس سے بھی لڑو. قانون کیا ہے؟ پہلے کیا کرو؟ کن کے درمیان؟ دو مسلمانوں کے درمیان. اور اگر ایک نہیں مانتا، وہ زیادتی کرتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں تم آ جاؤ دوسرے کے ساتھ ہو کر. اگر اس طرح کیا جائے تو نظام کتنا اچھا ہو جائے گا. آج یہ کوشش ہوتی ہے کہ دو کو لڑایا جائے، صلح تو کوئی نہیں کرانے کے لیے تیار ہے. گھر میں باپ بیٹے کا اختلاف ہے، بڑھتا رہتا ہے، خاوند بیوی کا اختلاف ہے، کوئی درمیان میں صلح کے لیے کوشش نہیں کرتا. یا یہ ہوتا ہے کچھ ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور شر بڑھتی رہتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے. تو قرآن کی بتائی ہوئی اس بات پر اگر عمل ہو، مسلمانوں کا جھگڑا ہو سکتا ہے، ان میں اگر صلح کرانے والے آ جائیں تو پھر یہ شر ختم بھی ہو سکتی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر دو جماعتیں من المؤمنین ایمان والوں کی اقتتلوا آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارے لیے حکم ہے ان میں اصلاح کراؤ، ان میں کیا کرو؟ صلح کراؤ. ہاں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، بس اگر کوئی زیادتی کرے ان میں سے ایک علی الاخری، دوسرے پر، ایک زیادتی کرنے والی ہے، کوئی بات ماننے والی، اب مطلب پھر اس زیادتی خور کے ساتھ نہ ہو، تمہیں مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے. فَقَاتِلُوا، بس تم بھی لڑو پھر، التی، اس کے ساتھ، تبغی، جو کیا کر رہا ہے؟ زیادتی، حتیٰ تفیء، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف. یعنی اللہ کا حکم ہے کہ کیا کرے؟ صلح کر لے، تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف، صلح کی طرف نہیں آتا، زیادتی کو نہیں چھوڑتا، تو تم اس کے ساتھی نہ بنو. آج ہونا ہے تاج کی خرابی ہو رہی ہے، گھر دے اندر جھگڑا، باہر محلے دے اندر جھگڑا، ملک دے اندر جھگڑا، کہ کوئی بندہ پہلے صلح واسطے تیار نہیں. ہونا کی ہے کہ جی ہن ساڈا اپنا اسیس نال نہیں کچھ بھی کرے، ایک غلط بندے نال ہو جانا، اس بنا تے بھی کیا ہونی ہے؟ پھر نقصان بھی ہونا ہے تو شر بھی زیادہ ہونی. تو فرمایا ان کے درمیان صلح کراؤ، اگر ایک زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کو مان لے. فَإِنْ فَاءَتْ، پس اگر وہ واپس آ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس اصلاح کر دو، صلح کرا دو ان کو دونوں کے درمیان. لیکن کس طرح کراؤ؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ، برابری، وَأَقْسِطُوا، اور کس پر؟ انصاف پر. کسی پر زیادتی نہ ہونے دو، انصاف کرو، ہر ایک کو پورا حق مل جائے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے المقسطین، انصاف کرنے والوں. تو تم انصاف کرو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا. کیوں بھائی ان کے درمیان صلح کراؤ؟ انما المؤمنون اخوۃ، اس لیے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں. مومن آپس میں، تو بھائی کا بھائی کے ساتھ اگر جھگڑا ہو جائے تو کوشش کرو کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ ہونے دو، ان کو آپس میں ملا دو، اتفاق بن جائے گا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس اصلاح کرا دو، صلح کرا دو، بین اخویکم، دو بھائیوں کے درمیان، دو
کیوں؟ مسلمان کا بھائی ہے. ایک بھائی ہونا نسبی ہوتا ہے، اس سکا پراوے متریرا پراوے، لیکن اسلامی لحاظ نال سارے سکے. اس لحاظ کے ساتھ بھی کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے، ان کے آپس میں اصلاح ہونی چاہیے. اور اس لحاظ سے بھی کہ ساری انسانیت کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم اور اماں حوا کی. اتوں تو سارے ایک نے نا. ابھی چلے آ کے تھوڑا تھوڑا دوری ہو گئی ہے، پھر ایمان والی صفت کی وجہ سے سارے آپس میں بھائی ہیں. ہر ایک کا دکھ درد اگر بھائیوں کی طرح زندگی ہونا تو اسلام بتلاتا ہے کہ کسی کا دکھ سمجھو وہ بھائی کا دکھ ہے، تو بھائی کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے مرد و عورت آپس میں بھائی بہن ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس اصلاح کراؤ درمیان اپنے بھائیوں کے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کیا کرے؟ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ رحم کرے گا. آج رحمت سے کیوں دوری ہے کہ اب اصلاح کے بجائے اختلافات کو بڑھایا جاتا ہے. دو پارٹیاں بڑھ گئی نے، کچھ یقینا لوگ نے کچھ دوے نال نے، تو بھائی دے اندر مخالفت ہے، دونوں دی پارٹی بنی بھی ہے. مرد عورت کا اختلاف ہے، پارٹی بنی بھی ہے، کچھ یقین چاہنے والے نے کچھ دوے ہے، نقصان ہو جانا ہے. اس چیز کو اپنے آپ میں بچاؤ اگر اللہ پاک نہ رحم چاہنے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہ اگلا قانون ہے کہ بھائی اگر تم نے اتفاق کو قائم رکھنا ہے، اپنے معاشرے کو درست رکھنا ہے، زندگی کو درست رکھنا ہے، تو کسی کے ساتھ تم غلط مزاح نہ کرو. کسی کے ساتھ غلط ایسا مزاح جس سے اس کو حقیر بنایا جائے، ذلیل کیا جائے، ایسا مزاح بھی نہ کرو. اس کو بندہ چھوڑ دے. ایک مزاح ہوتا ہے جس میں دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس کو خوش طبعی کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام خوش طبعی کیا کرتے تھے، یعنی جو حقیقت پر بات مبنی ہوتی وہ کرتے. جس مزاح سے منع کیا ہے وہ ہے کہ بندہ کسی سے مزاح اس طرح کرے کہ اس کو ذلیل کرنا ہو. کیا کرنا ہو؟ ہاں، ایسا کوئی لفظ کسی کو کہنا دکھا جی مزاح کیتا ہے، ایسا جائز ہو. ورنہ حضور نے ایسا مزاح جو حقیقت میں ہے ذلیل کرنا نہیں ہوتا. ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی نا، تو اس نے کوئی بات کی، عمر زیادہ تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے بطور مزاح کی اس کو کہہ دیا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ میں بوڑھی ہوں اور جنت میں نہیں جاؤں گی. تو پھر حضور نے تسلی دی کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ سب کو وہاں جوان کر دے گا. یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن بظاہراً آپ نے خوش طبعی کی، پھر اس کو سمجھا دیا. ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیجئے، میں اس پر بیٹھ کر جہاد کروں گا، سفر کروں گا. حضور نے کہہ دیا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ کہنے لگا بچے کو میں کیا کروں گا، میں نے تو جہاد کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو حقیقت بات بتائی بطور خوش طبعی کے. تو وہ مزاح اور ہے، یہ مزاح جس سے اللہ منع کر رہے ہیں، معنی اس کا یہ ہے کہ ایسا کلمہ ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کی کیا ہو بھائی حقارت ہو، چاہے وہ زبان کے اشارے سے ہو، آنکھ کے کنارے سے ہو، یا زبان کے قول سے ہو. یہ ٹھیک نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مزاح کرے نہ ٹھٹھا کرے کوئی قوم کسی قوم سے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر جان کر اس سے مزاح کرتے ہو خیرا منہم، اللہ کے ہاں تم ان سے بہتر. ولا نساء، نہ کوئی عورت مزاح کرے من نساء، کسی عورت سے. عسیٰ، قریب ہے، ان یکن خیرا منہن،
کہ ہو وہ جس سے مزاح کرتی ہو بہتر ان سے، جن سے یہ مزاح کر رہی ہیں وہ ان سے کیا ہوں؟ نمبر 3 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم کسی پر عیب لگاؤ، نہ کسی پر عیب جوئی بھی نہ کرو، اپنے آپ پر، انفسکم ایک دوسرے پر عیب بھی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ کام بھی نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا، اور مت برے نام لو، نہ تم پکارو بالالقاب، برے کسی کے برے نام، برا نام بھی جس میں حقارت ہوتی ہو، کسی کا قد چھوٹا ہے، یہ ٹھگنی ہے، یہ ٹھگنا ہے، اور وہ لمبا ہے اے اجا جی اے لمٹیں گے، ایسے نام نہ رکھو۔ اور جس طرح اتنے بہت سارا ماحول ہے سارے مسلمانوں میں، اور امیدیں بھی زیادہ ہی ہے نہ ایسے بگڑے آنے کسی کے پہ کوئی آنا ہے، اسی اس محلے جو نہیں آتے دو چار پانچ جہاں اکرم ہے ساری کی نال برا لقب لگیا ہے، یہ اکرم قلعہ ہے، یہ اکرم بیبے بھی، یہ سارے نا جڑے نے اکرم طوطا، اللہ نے اس چیز تو منع کیتا ہے۔ اس نال کیا ہوتا ہے اتفاق نہیں پیدا ہونا، نظام خراب ہونا ہے۔ کسی مرد عورت کو برے نام سے نہیں بلاؤ، برا نام اس کا مت رکھو۔ بیسا اسم الفسوق، فرمایا بیسا برا ہے، الاسم نام، الفسوق گناہ والا، بعد ایمان ایمان کے بعد۔ ایک بندہ مومن ہو گیا ہے، اب ایمان کے ساتھ پھر وہ کسی کو برا نام رکھتا ہے، یہ ٹھیک یا ایمان والے کو برے نام سے یاد کرنا یہ ٹھیک؟ ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب فرمایا جو اس کام سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، کون سے کام سے؟ غلط مزاح سے، الزام لگانے سے، اور اسی طرح برے نام لینے سے، جو بندہ باز نہیں آتا، مَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ کیا ہے؟ ناانصاف ہیں، ظالم ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی سے برا مزاح مت کرو، ایسے ہی مت کسی پر الزام لگاؤ، ایسے ہی کسی کا برا نام بھی اچھے اچھے نام سے یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اگلا قانون ہے وہ یہ ہے کہ بدگمانیاں مت کرو، بدگمانیاں مت کرو۔ بدگمانیاں کرنے سے انسان گناہ میں چلا جاتا ہے، رب ناراض ہوتا ہے، اور اپنا گھر بھی خراب ہوتا ہے، علاقہ بھی خراب ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچتے رہو تم بہت سارے بدگمانیوں سے۔ ظن کا میں کیا معنی کر رہا ہوں؟ بہت ساری تہمتیں، بہت ساری بدگمانیاں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، میرے بارے میں یہ کرنا اسی، مرد مرداں پیچھے لگے پے نے، عورت عورتاں پیچھے لگی پئی ہے، ایک ہی دور بدگمان، وہ انجو کرنی پئی، میرے واسطے انہیں یہ سوچا پہ، سسا نوہاں دا سارا مسئلہ ہی ہونا۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں اسم کیا ہیں؟ بڑا گناہ ہے۔ تو ایک قانونی ہے بدگمانی سے اپنے آپ کو، یہ گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور مت کسی کی ٹٹول کرو، بھید مت تلاش کرو۔ کسی کو خراب کرنے کے لیے انسان نظر رکھے کہ کوئی ماں اس پہ گل لب جاوے، کوئی گل لب جاوے، ایسا مت کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، مت تجسس مت ٹٹول کرو تم کسی کی۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم غیبت کرے بعض تمہارا کس کی؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی عدم موجودگی میں، کوئی بندہ پاس نہیں ہے تو اس کی برائی بیان کرنا، اس کی کہ اس کو اگر پتہ چل جائے تو وہ اس پر ناراض ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنی ناپسندیدہ چیز ہے۔
ایحب احدکم، کیا کوئی چاہتا ہے تم میں سے ایک ان یاکل کھائے لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن جو کہ مرا ہوا ہے، یعنی مرے ہوئے آدمی کے گوشت کھانے کو کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ اسی طرح برا ہے جس طرح یہ گوشت ناپسند ہے، اس طرح کسی کی غیبت کرنا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی، مردار دھرنگا، بدبو آ رہی تھی، تو حضور نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کھائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون کھانا پسند کرتا ہے؟ فرمایا اسی طرح غیبت کرنا ایسا ہی برا ہے کہ جس طرح اس مری ہوئی بدبودار بکری کے گوشت کھانے کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ عام اکثر ہے، حدیث میں آتا ہے روزہ رکھ کر بھی کوئی بندہ غیبت کرتا ہے نا تو وہ سمجھے کہ اس نے صرف پیاس اور بھوک کی برداشت کیا، اس کو روزے کا ثواب بھی نہیں ملا ہوا۔ تو یہ ایسا جرم اور گناہ ہے کہ اس کو بندہ سمجھتا نہیں ہے اور کرتا رہتا ہے۔ جی یہ محفل لگی بھی ہے، ایک کی پیچھے لگیا ہے دعا، دوے پیچھے مرد عورت کچھ بھی ہے۔ قرآن نے اس سختی نال منع کیتا ہے، اس تو بے اتفاقی پیدا ہونی۔ غیبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کا کوئی عیب ہوئے تے اساں ذکر نہ ہوئے تے ذکر کرے، عیب بھی کسی کے اندر موجود ہے لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس پیچھے لگے رہنا یہ گل جی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر عیب نہیں ہے اور کوئی بندہ اس طرح کرنا ہے تو یہ تو دو گناہ ہو گئے۔ سن حضور نے فرمایا ایک اس سے بہتان لایا جا رہا ہے اور دوسرا غیبت کی جا رہی ہے۔ تو زبان تیز رہنل کنٹرول ضروری ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا اس طرح مردار بھائی کا گوشت کھانا تم ناپسند کرتے ہو تو لہذا غیبت کو بھی کیا کرو ناپسند۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی سے یہ جرم ہو گئے ہیں، کسی پر الزام لگایا، کسی کی غیبت کی، اسی طرح مثال کے طور پر بدگمانی کی ہے، تو بعد میں اگر بندے کو سمجھ آ گیا، جیسے اب آپ نے پڑھ لیا، ہم نے پڑھ لیا، اب پتہ چلا کہ یہ تو جرم ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگ لے، جس پر تہمت لگائی ہے اس سے بھی معافی مانگ لے، تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، وہ بندہ بھی، تو اللہ بخش دے گا۔ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ چلو بس کر لو۔ اب یہ پڑھنے کا مقصد ان قانونوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ اس صورت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو ادب ہے نبی کا، اللہ کا، ان کے حکم کو ماننا، اور دوسرا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ دو مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوشش کی جائے ان کو آپس میں صلح کرانا، اور بدگمانیاں، غیبت، اس قسم کی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ یہ ہے پڑھنے پڑھانے کا مقصد کہ ان چیزوں پر عمل ہو۔